الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال نے جتنی بھی مخلوقات کو تخلیق فرمایا، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر مخلوق رب ذوالجلال نے جو تخلیق فرمائی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے انسان کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو عزت و تکریم سے نوازا، اور اس کو شرافت اور عزت کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز فرمایا۔ ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت کے اوپر معمور کر دیا، گویا کہ ساری مخلوقات انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم الخلائق ہے، ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا مخدوم ہے، ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انسان کی برتری اور انسان کی جو تخلیق ہے اور اس کے جو مختلف مراتب ہیں انہیں مختلف انداز کے ساتھ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، اور حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں رب ذوالجلال نے اپنے ارادہ کن سے تخلیق فرمایا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے، اسے فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کی عظمت، اس کی برتری، اس کی شرافت اور اس کے اعزاز و اکرام کی بنا پر رب ذوالجلال نے اسے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، تاکہ انسان کی عظمت اور اس کا مرتبہ اور اس کی فوقیت ساری مخلوقات پر واضح ہو جائے
اور خود انسان کو بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خالق و مالک کے ہاں کتنا مرتبہ اور مقام ہے، مجھے کتنی عزت اور مرتبے سے نوازا گیا ہے، تو انسان کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے، اپنی ذات پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان اپنے جسم کے ایک ایک حصے، ایک ایک انگ اور ایک ایک جوڑ پر اگر غور و خوض کرے تو اسے قدرت کا عظیم نظام چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، کہ اے انسان تو انفس و آفاق کے اندر پھیلا ہوا یہ جو نظام ہے، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک، یہ بر و بحر اور یہ سارا کائنات کا جو نظام ہے، اس کو چھوڑ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنی اس باڈی میں اور تیرا یہ جو 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اور تیرے جسم کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء و جوارح پر غور و فکر کر۔ ہماری تخلیق کا ایک عظیم شاہکار تجھے نظر آئے گا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے اس نشست میں اور اس خطبہ میں چونکہ وقت مختصر ہے، جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جب جسم اور روح جڑتے ہیں، آپس میں ان کا جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے، اور روح اور جسم کا جب تعلق منقطع ہو جاتا ہے، ان کا آپس میں رابطہ کٹ جاتا ہے، تو پھر انسان نہیں رہتا۔ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں کے اندر بصارت، نور اور روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ کان ہوتے ہیں لیکن کانوں کے اندر شنوائی ختم ہو جاتی ہے۔ زبان ہوتی ہے، زبان میں گویائی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنیں کام چھوڑ دیتی ہیں، پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں رہتی، قدم اٹھ نہیں سکتے، ہاتھوں میں پکڑنے اور لمس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو گیا ہے۔ تب جب روح اور جسم دونوں آپس میں باہم مربوط رہتے ہیں، تعلق اور ان کا تعلق برقرار رہتا ہے، تو پھر انسان کام کرتا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان، ایک جسم اور دوسرا روح۔ اب جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وقت چونکہ مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غور و فکر کریں تو ہم جسم کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جسم کا، تو قرآن کریم کا فرمان ہے، متعدد مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ رب ذوالجلال نے فرمایا، ساری باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، خلقہ من تراب، انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اس کا لباس ہے، چاہے وہ اس کی خوراک ہے، دیگر جتنے بھی بشری تقاضے ہیں، تمام ضروریات انسانیہ کا تعلق مٹی سے ہے۔ اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے آتی ہیں، یہ خود مٹی سے بنا ہے، ساری ضرورتیں اس کی مٹی سے آتی ہیں۔
اور اس نے ایک دن جب اس کی روح کا تعلق اس سے منقطع ہو جائے گا، یہ میت بن جائے گا، تو اس نے کہاں چلے جانا ہے؟ مٹی سے. گویا کہ جہاں سے آیا ہے، جس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، وہیں چلا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قبر پر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، بطور دعا کے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. بزبان حال جو مٹی ڈالنے والا ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے منہا خلقناکم. ویسے تو بظاہر وہ اس میت کو اور اس ڈیڈ باڈی کو جس کی تدفین عمل میں لائی گئی ہے اس سے کہہ رہا ہوتا ہے منہا خلقناکم. یہ جو مٹی پھینکی جا رہی ہے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا. منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر تمہیں لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دن اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو انسان کا جو جسم ہے، جسم انسانی مٹی سے بنا ہے. اس کی ساری ضرورتیں، سارے تقاضے، لباس، خوراک، دیگر جتنی بھی اس کے استعمال اور ضرورت کی چیزیں، وہ سب مٹی سے آتی ہیں. جہاں تک روح کا تعلق ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے یسألونک عن الروح. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، انہیں فرما دیجئے، انہیں بتلا دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. روح امر ربی ہے. گویا کہ روح اوپر سے آیا ہے، اس کی ضرورتیں، اس کی غذا اور اس کی خوراک اور اس کے سارے تقاضے، وہ بھی کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں. روح اوپر کی چیز ہے، اس کی ساری ضرورتیں بھی اوپر سے متعلق ہیں. روح، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، روح امر ربی ہے. اس کی ضرورت، اس کی خوراک، وہ بھی کیا ہے؟ امر ربی ہے. تو روح اوپر سے آیا ہے، اس کی ضرورتیں بھی اوپر سے آتی ہیں. جسم نیچے سے آیا ہے، مٹی سے آیا ہے، اس کی ضرورتیں بھی مٹی سے متعلق ہیں. جہاں تک مٹی کا تعلق ہے تو مٹی کے اندر گویا کہ سفلیت ہے. مٹی برائی کی جاذب ہے، برائی کو چاہتی ہے، برائی کی کشش ہے گویا کہ اس کے اندر. اس وجہ سے جسم انسانی برائی کی طرف لپکتا ہے. لیکن روح چونکہ اوپر کی چیز ہے، امر ربی ہے، اس کی غذا بھی امر ربی ہے، تو روح جو ہے وہ اچھائی کی جاذب ہے، اچھائی کو چاہتی ہے، اچھائی کی طرف لپکتی ہے. اب جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ہم لوگ اپنے آپ پر، اپنے معاشرے اور ساری انسانی سوسائٹی کے اوپر اگر غور و فکر کریں تو ہم لوگ جسم کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور روح کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں یا اس کا بہت کم خیال کرتے ہیں. جبکہ ان دونوں میں سے اصل چیز روح ہے. دونوں میں سے اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے. اس لیے کہ روح ہے تو زبان بول رہی ہے، زبان میں گویائی ہے، آنکھوں میں بصارت، نور اور روشنی ہے، کانوں میں شنوائی ہے، ہاتھوں میں لمس اور پکڑنے کی قوت اور صلاحیت ہے، پاؤں چلتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، دماغ سوچتا ہے. باڈی اور جسم کے تمام اعضاء و جوارے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ برقرار ہے. اور روح کا تعلق منقطع ہو گیا، روح جسم انسانی سے نکل گئی تو ایک پڑا ہوا لاشا ہوتا ہے. سارے اعضاء و جوارے موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا کام کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ دونوں میں سے اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے. ہم ذرا غور و فکر کریں. ہم لوگ جسم کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کو مینٹین رکھتے ہیں،
اور جسم میں اگر کوئی خرابی ہو جائے تو کتنی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کو، اس سقم کو، بیماری کو دور کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کی ضرورتیں ہیں، جسم کی غذا ہے، جسم کے تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ماکولات و مشروبات ہیں، بہت ساری لیکوڈ چیزیں ہیں جو ہم جسم کو باہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ جسم کی غذا ہے، خوراک ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو اس کے لیے اطباء ہیں، معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس کے لیے ادویات ہیں۔ سردی اگر پڑ جائے تو جسم کو ہم اس کی حرارت کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ جسم کو سردی نہ لگے۔ ٹھنڈک کی وجہ سے جسم کمزور پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ گرمی ہو جائے تو گرمی کی شدت سے بھی جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ الغرض جسم کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے جس طرح جسم کے تقاضے ہیں، اس طرح روح کے بھی تقاضے ہیں۔ جس طرح جسم کی خوراک ہے، اس طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے معالجین، اطباء اور ڈاکٹرز ہیں، اس طرح روح کے بھی معالجین ہیں۔ تو جس طرح جسمانی تقاضے ہیں، اس طرح روحانی تقاضے بھی ہیں۔ لیکن جسمانی تقاضوں کا، جسمانی ضرورتوں کا اور اس کے علاج معالجے کا، اس کی ادویات کا اور اس کی ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جبکہ جسم مٹی سے آیا ہے، مٹی میں چلا جائے گا، اور دونوں چیزوں میں سے اصل جسم نہیں ہے، روح اصل ہے، لیکن ہم لوگ روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو روح کے تقاضے ہیں، روح کی غذا ہے، روح کے معالجین ہیں، جو روح کی ضرورت ہے، اس کا بھی بندوبست کیا جائے۔ لیکن جسم کا زیادہ خیال رکھنے کی وجہ سے، اس کو زیادہ خوراک دینے کی وجہ سے جسم تندرست و توانا ہو گیا، فربا ہو گیا ہے، موٹا تازہ ہو گیا ہے، اور روح جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ مغلوب، دب گئی ہے۔ جسم کے تقاضوں کے سامنے روح دب گئی ہے اور جسم غالب ہو گیا ہے، تندرست و توانا ہو گیا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ جسم جو ہے نا، وہ چونکہ برائیوں کا جازم ہے، برائیوں کی طرف لپکتا ہے، تو جسم گناہ کرتا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، خون ریزی، چوری، ڈکیتی، بے حیائی، برائی، معاشرے کے اندر یہ ساری بیماریاں پائی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم جو روح کے تقاضے ہیں، روح کی ضرورتیں ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو روح جسم کے اوپر غالب ہو جائے گی، جسم مغلوب ہوگا اور روح کیا ہوگی؟ غالب ہوگی۔ تو گویا کہ جسم روح کے ماتحت ہو کر چلے گا، اور روح چونکہ اچھائی کی جاذب ہے، اچھائی کو چاہتی ہے، روح امر ربی ہے، اس کی غذا بھی امر ربی ہے، اوپر سے آئی ہے، اس کے تقاضے اور ضرورتیں بھی اوپر سے ساری آتی ہیں، تو یہ اچھائی کی جاذب ہے، یہ جسم کو اچھائی کی طرف پھر لے کے جائے گی۔ پھر جو ہے وہ جسم درست چلے گا، معاشرہ، سوسائٹی، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ تو اس لیے روحانی تقاضوں کا بھی اور روحانی ضرورتوں اور غذاؤں کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور اپنے روح کو جسم کے اوپر غالب رکھنا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے الفرس والفارس، گھوڑا اور گھوڑ سوار۔ گھوڑے کے اوپر اگر ایک شہ سوار کو اور گھوڑ سواری کا جو ماہر ہے اسے گھوڑے پہ بٹھا دیا جائے تو گھوڑا مکمل طور پر اس شہ سوار اور جو گھوڑ سواری کا ماہر ہے اس کی دسترس اور اس کے کنٹرول اور قبضے کے اندر ہوگا،
اسے چلائے گا چلے گا، بھگائے گا بھاگے گا، اڑائے گا اڑے گا، روکے گا رک جائے گا، دائیں موڑے گا دائیں مڑے گا، بائیں موڑے گا بائیں مڑ جائے گا. تو گویا گھوڑا اس کے مکمل طور پر کنٹرول میں ہو، قابو میں ہوگا. اسی طرح اگر روح جسم کے اوپر غالب ہو، روح کا زیادہ خیال رکھا جائے، روح کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، روحانیت کا علاج کروایا جائے، اس کو باہم غذا دی جائے جو اس کی ہے، تو یہ روح جسم کے اوپر غالب ہوگا اور جسم روحانیت کے قبضے اور کنٹرول میں رہے گا، تو وہ پھر اچھائی کی طرف اسے لے جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ جسم کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر گھوڑے پر جیسے ایک بچے کو بٹھا دیا جائے یا گھوڑ سواری کا جو ماہر نہیں ہے اس کو بٹھا دیا جائے، تو گھوڑا منہ زور ہو جائے گا اور اس پر کیا ہو جائے گا؟ حاوی ہو جائے گا. جو اناڑی آدمی ہے یا جو بچہ ہے جو گھوڑ سواری کا ماہر نہیں ہے، گھوڑا اسے اٹھا کر نیچے پٹخ دے گا اور اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، اس کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. گھوڑا اس پر اس کے ماتحت ہونے کے بجائے، مغلوب ہونے کے بجائے اس پر حاوی ہو جائے گا اور اس پر غالب ہو جائے گا، اور جس سے نقصان ہوگا. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، جو ہم نے جو بات عرض کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم اور دوسری روح. دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو حضرت انسان بن جاتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی شرافت، بڑی کرامت، عزت، فوقیت اور مرتبے سے نوازا ہے. ساری کائنات کا اسے مخدوم بنایا، ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا. ایک حدیث میں آتا ہے، رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. کیا مطلب؟ یعنی اپنی بندگی اور اپنی عبادت و تعارف کے لیے پیدا کیا، اور تو میرا نائب اور خلیفہ ہے زمین میں. میرے نظام اور آسمانی وحی اور میرے قانون کی تنفیذ کرنی اپنے جسم پر بھی اور دنیا پر، زمین کے اوپر میرے نظام کو قائم کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے جسم کے تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو بھی پورا کریں، ان کا بھی خیال رکھیں، لیکن روحانیت کو غالب رکھیں. روح کا زیادہ خیال رکھا جائے تاکہ روح جسم کے اوپر غالب رہے. اس سے انسان درست رہے گا. جب انسان درست رہے گا تو انشاءاللہ العزیز معاشرہ اور سوسائٹی صحیح سمت کے اوپر استوار ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.